بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ قرآن شریف کی تفسیر جاری ہے اور 22 آیتیں سورہ بقرہ کی ہماری ہو گئی تھی گزشتہ سبق میں۔ گزشتہ سبق ہمارا ان دو مثالوں پر تھا جس میں منافقین کی دو تمثیلیں دی گئی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ جل شانہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا بیان تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس پر ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج کی جو آیات ہیں، پہلے آیتیں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آیت پڑھ لیتا ہوں تھوڑی تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ چیلنج ہے قرآن شریف، قرآن پاک کی طرف سے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اور یہ کوئی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو قرآن پاک ایک چیلنج دے رہا ہے، اور یہ چیلنج 3 مختلف جگہوں کے اوپر 3 طریقوں کے ساتھ دیا گیا ہے، اور 1400 سال سے یہ چیلنج دنیا کفر کے سامنے موجود ہے کہ وہ اس کا یا تو مقابلہ کریں، یعنی اس کو قبول کریں اور قرآن کی طرح کا کلام بنا کر لائیں۔ یہاں پر سورت کا چیلنج دیا گیا ہے، اور پھر یہ چیلنج کم ہوتے ہوتے ایک آیت پر آ جائے گا کہ ایک آیت ایسی بنا دو جیسے قرآن پاک کی آیت۔ اور دنیا کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، بڑی فصیح و بلیغ لوگ جن کو زبان پر غیر معمولی دسترس حاصل تھی، جو عربی کے پر ایسے قدرت تھی ان کی۔ صحبان کے نام سے ایک بہت مشہور عربی فصیح و بلیغ انسان گزرا ہے، صحبان وائل۔ صحبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایک جملے میں جو الفاظ استعمال کرتا تھا اس کی تکرار نہیں کرتا تھا۔ اتنی بڑی ویکیبلری اس کے پاس تھی کہ وہ گھنٹوں بولتا رہے تو وہ الفاظ کو دہراتا نہیں تھا، بلکہ ان کے مترادفات لاتا تھا، اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ ایک ہی مفہوم کے لیے، ایک ہی معنی کے لیے اس کے پاس اس قدر وسیع ذخیرہ الفاظ تھا، اتنی ایک بہت بڑی ڈکشن تھی اس کے پاس کہ وہ اس سے مدد لیتا رہتا تھا۔ اس جیسے لوگ گزرے، امرؤ القیس جیسے شعراء گزرے، اور بڑے بڑے بلاغت کے، فصاحت کے، عربیت کے عجیب عجیب ماہرین گزرے۔ یہ چیلنج قبول کرنے کی جرأت کسی کی نہیں ہوئی، اور کسی سنجیدہ آدمی نے، کسی بڑے آدمی نے جس کا فن میں لوہا مانا جاتا ہو، اس کے بنائے ہوئے کلام کو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا، مسلمانوں نے نہیں، کسی غیر مسلم ماہر نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کی
ٹکر کا اور قرآن کے پائے کا کلام ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ عربیت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم اس قرآن کی اس عربیت سے ناواقف رہ جاتے ہیں. قرآن کے اس اعجاز سے، اعجاز کہتے ہیں قرآن کا وہ وصف جو دوسرے کو عاجز کر دے، جس کا مقابلہ کرنا، جس کا بدل لانا ممکن نہ، اس کو کہتے ہیں اعجاز القرآن. یہ مستقل ایک علوم القرآن کا ایک مضمون ہے اعجاز القرآن کے نام سے. قرآن میں وہ ساری باتیں، قرآن کی وہ ساری خصوصیات، قرآن کی وہ ساری صفات جس میں قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی دنیا کی کتاب، کوئی انسانی کلام جس میں قرآن کا مقابلہ نہیں. قرآن عاجز کر دیتا ہے اپنے مخاطبین کو. اس کو کہتے ہیں اعجاز القرآن. یہ بھی قرآن کی طرف سے جو دعوت ہے یہ اسی چیز کی ہے. کیا ہے؟ میں ترجمہ آپ کو پہلے کر دوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو. ریب پیچھے گزر گیا لا ریب فی میں لفظ، کہ ریب کہتے ہیں شک کو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو. کس بارے میں؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی انسانوں کو کہہ رہے ہیں. بلکہ اصلاً تو ان انسانوں کو کہہ رہے ہیں جو قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے سے انکاری ہیں، جو اس کو رسول اللہ کی تصنیف سمجھتے تھے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اپنے بندے پر ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے. فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو لاؤ، فأتوا لاؤ، بسورۃ ایک سورت، من مثلہ اس جیسی، اور تنہا نہ لا سکو تو کیا کرو؟ ودعو، اور بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. دوبارہ سن لیجئے. بعض حضرات مجھے کہتے ہیں، خواتین کی طرف سے بھی پیغامات بہت زیادہ آتے ہیں کہ آہستہ بولا کرے اور تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر. آپ کی بات ہم لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ نہیں پاتے. میں شاید تیز بولتا ہوں، میں کوشش تو کرتا ہوں آہستہ آہستہ بولنے کی، لیکن پیغامات ملتے رہتے ہیں کہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر ترجمہ خاص طور پہ کرایا کریں تاکہ جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو سہولت کے ساتھ لکھ سکیں. تو وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم فی ریب شک میں ہو. کس بارے میں؟ مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، اس کے بارے میں جو ہم نے اتارا آسمان سے کلام. کس پر؟ علی عبدنا اپنے بندے پر. عبد بندے کہتے ہیں رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد. فأتوا، تو لاؤ، کیا؟ بسورت ایک سورت، من مثلہ اس جیسی، اس کلام اللہ جیسی. ودعو، اور بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. پھر کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا لب و لہجہ دیکھیے گا، انداز دیکھیے قرآن کا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اگر تم نہ کر سکو، اور تم، اللہ کتنے تیقن کے ساتھ فرما رہے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی نہیں کر سکو گے. تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر اس آگ سے ڈرو. کس آگ سے؟ الَّتِي، جس کا، وقودها ایندھن، الناس انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہے. پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی آگ کا ایندھن تو لکڑی ہوتی ہے نا. آگ کا ایندھن تو ایسی چیز ہوتی ہے جو جلنے والی ہو. اس میں اصل میں آگ کی شدت اور حدت کا بیان ہے کہ پھر ڈرو اس بات سے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جس میں پتھر بھی جل رہے ہوں گے اور انسان ایندھن کی طرح جل رہے ہوں گے، جس کے اندر اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اچھا، اب جیسا میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ قیامت تک کے تمام انسانوں کو، جنوں کو، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھوں کو، عرب کو، عجم کو
جس کو بھی شک ہو جائے قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ پھر چیلنج، اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر دوسرے انسانوں کے لیے اس جیسا بنانا ممکن ہے، کیونکہ ہر انسانی کاوش میں دوسرے انسانوں کے لیے انسانی کاوش کا مقابلہ کرنا ممکن ہوتا ہے، خدائی کاوش کا مقابلہ کرنا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ انسانی کاوش کا تو مقابلہ کر سکتا ہے انسان، تو جب یہ اگر یہ انسانی ہے تو تم بھی انسان ہو، عربی میں ہے تمہیں بھی عربی آتی ہے، انہی حروف سے مل کر کلام بنا، جن حروف کو تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہو، تو پھر لے آؤ اس کا چیلنج قرآن میں، یعنی سارے تم فصیح ہو، جو بلیغ ہو، جس کو زبان و ادب پہ بڑا ناز ہو، تمہارے سارے شعراء، تمہاری ساری آ جاؤ۔ لیکن دیکھیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ایک چھوٹی سی صورت تو درکنار، ایک آیت بھی انسانیت نہیں بنا سکی۔ اگر ہوتی تو آج ہمارے سامنے موجود ہوتی۔ یہ نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی، کوشش ہوئی، لوگوں نے، بعض ادیبوں کے بارے میں آتا ہے، اللہ عالم کتنی سچی بات ہے اور کتنی کوئی حکایت یا کہانی ہے، کہ اپنے آپ کو مہینوں کے لیے کمرے میں بند کر دیا اور بیٹھ گئے کہ ہم ایک جملہ ایسا، جس کو ہم آیت کہتے ہیں، اس کو آپ جملہ کہہ سکتے ہیں زبان میں، ہم ایسا لکھ لیں کہ جو فصاحت و بلاغت میں اور اس قرآن کے اندر جو چیزیں عربیت کے علوم کی جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس میں صرف فصاحت و بلاغت تو نہیں ہے، اور بھی بے شمار چیزیں، مغیبات ہیں اس میں، غیب کی خبریں، اس میں کیا کیا کچھ، تو اس طرح بنائیں۔ تو جب انہوں نے ہفتوں بعد ان کا کمرہ کھولا گیا تو کاغذوں کے لکھ لکھ کر رف کیے ہوئے کاغذوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لکھ کر کاٹا گیا تھا، لیکن وہ کوئی خود ان کو کسی ایک اپنے پیراگراف پر یا ایک جملے پر یہ تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ قرآن کی ٹکر کا ہے، کیونکہ قرآن تو پڑھا ہوا تھا، انہوں نے جانتے تھے کس نے یہ کلام ہے۔ دوسرا اللہ پاک نے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایسی ساری جگہوں پر جہاں اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی خصوصی انعام کا بیان فرماتے ہیں، تو وہاں رسول اللہ کو جو اعزاز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ عبدنا، عبدی یا عبدہ، اپنے عبد ہونے کا، یعنی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے سب سے اونچے درجے کے اوپر فائز تھے، اور عبدیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کامل ترین اطاعت اور غلامی کو، اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین اطاعت کرنے کو عبدیت کا اعلیٰ ترین مقام کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا انسانیت کے لیے سب سے بڑا درجہ ہے، اور جس کے سب سے اونچے ترین درجے پر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ تو جیسے معراج بہت بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا، ابھی آج ہی ہم نے معراج اپنے یہاں اسباق میں، جو البرہان کے اسباق چل رہے تھے، اس میں سیرت پڑھاتا ہوں، آج ہی معراج کا سبق پڑھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو اس میں معراج کا واقعہ اور اس کو قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے کہا کہ یہ اتنی بڑی عظیم الشان چیز، جس کی اتنی بڑی ذمہ داری خود اللہ رب العزت لے رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کلام کا، وہ ہم نے اتاری کس پر، علی عبدنا، حالانکہ آ سکتی تھی نا علی رسولنا بھی کہا جا سکتا تھا، علی محمدنا، ہمارے اپنے محمد پر اتارا ہم نے، یا اپنے رسول پر اتارا ہم نے، علی نبینا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر۔ عبدیت اتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا صحیح معنوں کے اندر عبد بنائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے عبدہ پھر رسولہ۔ تو یہ بات ہو گئی، اور کہا گیا کہ پھر فاتقوا النار التی وقودها، وقود وقدن کی جمع ہے، وقدن، اور یہ آگ روشن ہونے، بھڑکنے اور آگ جلانے کو کہتے ہیں۔ استوقد نارا قرآن کے اندر ایک اور جگہ بھی آتا ہے۔ یہاں وقود سے مراد ایندھن کی لکڑیاں وغیرہ ہیں، اور بعض حضرات نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پتھر کا ہے نا حجارہ، اس سے گندک، سلفر جس کو کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی سلفر کی آگ بہت زیادہ تیز بھی ہوتی ہے، اور بہرحال جہنم کی آگ تو آپ کو پتہ ہے ایک اور طرح کی ہوگی۔ اچھا جی، تو اور یہ
جہنم جو ہے یہ اعدت للکافرین کہہ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ جہنم بنیادی طور پر کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی. یعنی مومن کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے الا یہ کہ مومن اپنے اوپر خود جہنم کی آگ بھڑکا دے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اچھا جی، جب یہاں یہ بات آ گئی، ظاہر بات ہے کہ وعید گزری تو قرآن کا طریقہ ہے، دوسری طرف کی بات بھی ساتھ بیان ہوتی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی خوشخبری دے دیجئے. کس کو؟ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری جاری ہوں گی، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کن کو؟ الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے. کس بات کی خوشخبری؟ کہ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کہ ان کے لیے باغات ہیں. جنات جنت ان کی جمع باغ کو کہتے ہیں. تجری جاری ہوں گی، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں. کلما رزقوا منها جب بھی دیا جائے گا ان کو ان میں سے کوئی پھل. کلما رزقوا منها من ثمرة جب بھی دیا جائے گا ان کو ان میں سے کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے. قالوا کہیں گے، هذا الذي رزقنا یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا پھل. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ عورتیں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کن کو خوشخبری دے دو؟ جو کتاب پر ہے، جو کہ پیچھے کتاب کا ذکر آیا. اہل ایمان وہی ہے جو کتاب پر ایمان لائے، جو کتاب پر ایمان لائے اور نیک عمل کی. سرسبز و شاداب باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہوں گی. اور جب بھی ان باغات میں ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ اس کی صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا. اور یہ بات وہ اس لیے کہیں گے کہ ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا. ملتے جلتے پھلوں سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں. 2 قول میں آپ کو بتاتا ہوں. بعض حضرات نے کہا ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، یعنی کیلا کی شکل کیلے جیسی ہوگی جیسے دنیا میں کیلے تھے، اور سیب کی شکل دنیا کے سیبوں جیسی ہوگی، اور اسی طرح دنیا کے باقی پھل. تو جب جنتی دیکھیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں کھایا کرتے تھے، یہ تو وہی کیلا، وہی انگور، وہی سیب ہے. لیکن جب وہ اس کو کھائیں گے تو اس کا تو ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا، وہ تو تصور میں بھی ان کے نہیں آ سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت کہ نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ان کو کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بندے بشر کے دل پر بھی کبھی ان کا وہمہ اور خیال گزرا ہے. انسان سوچا بھی نہیں ہے انسان نے ان کو. ایسی نعمتیں اللہ پاک نے تیار کر رکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، جنت میں اللہ اکٹھا فرمائے. تو چونکہ کہا گیا اس میں پیچھے گزر گیا کہ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ہمیں پہلے بھی یہی دیا گیا تھا. پہلے سے مراد، قبل سے مراد دنیا ہے ایک قول کے مطابق. تو پھل دیکھ کر کہیں گے کہ شاید یہ ایسی کوئی ملتی جلتی چیز ہے، لیکن پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو جب کھائیں گے تو عجیب ذائقہ ہوگا. تو دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ دنیا کے جو نیک اعمال ہیں انسانوں کے، جو نیک عمل انسان کرتا ہے، وہ جنت میں طرح طرح کی نعمتوں کی شکلیں اختیار کر لیں گے. اور جنتی اپنے نیک اعمال اور جنت کے پھلوں اور نعمتوں کے درمیان ایک خاص قسم کی مشابہت محسوس کریں گے. ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ان کے سامنے پھل لائے جائیں گے تو مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک
پھل اٹھا لیا، سیب بھی اٹھا لیا، کھا لیا تو اس کو عجیب و غریب ذائقہ ظاہر سے کبھی نہیں کھایا ہوگا. پھر جب دوسرا سیب اس کو دیا جائے گا تو وہ کہے گا کبھی کی ریسیپیز بڑھتی چلی گئی اور 800 قسم کے کھانے ان کے دسترخوان پہ رکھے جاتے تھے. ایک چاول ہی پتہ نہیں کتنی قسم سے بنتے تھے. کہتے تھے ایسے ایسے باورچی تھے جو ایک دال کو کئی 100 طریقے سے بنانا جانتے تھے. دیکھیں نا کھانے والی چیزیں تو محدود ہی ہیں. یہی گوشت ہے دنیا میں، یہی چل رہا ہے شروع سے، 3 4 5 قسم کے جانوروں کا گوشت ہے، پرندوں کا گوشت ہے. یہی زمین جو کچھ پیدا کر رہی ہے یہ بھی وہی محدود اور متعین چیزیں ہیں، سینکڑوں سالوں سے وہی پیدا ہو رہی ہیں. اور انسان اس سے اکتاتا ہے، اس سے جدتیں لاتا رہتا ہے قسم کی اس کے اندر. تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اس انسان کے لیے ویرائٹی کا انتخاب کیا ہوا، اور وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے ہر دفعہ اس کو ایک نئی لذت کا احساس ہو. اور پھر ان کے لیے باغات میں پاکیزہ عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی. اور جو جنت کی بیوی ہے، دنیا کی بیوی ہے، اگر یہ نیک ہوگی اور یہ بھی جنت میں گئی جنتیوں کے ساتھ، تو اللہ جل شانہ اس کو ان حوروں کا سردار بنا دیں گے. ساری حوروں سے بھی یہ اوپر ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. جنتی ظاہر بات ہے جب بہت زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں اور بہت نعمتوں کا بیان ہوتا ہے تو جو انسان کو سب سے پہلی فکر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کب تک ہوگی، نعمتوں کا زوال نہ ہو جائے، نعمتیں ختم نہ ہو جائے. تو کہا کہ اس میں ہمیشہ رہے گی. ان اللہ لا یستحیی، اب اگلی بات، ان لوگوں کی ایک عادت تھی کلام اللہ کے اوپر اعتراض کی. ہٹ درم تھے اور بڑے بے شرم تھے. جب یہ چیلنج آیا نا قرآن بنا کے دو، تو قرآن جیسی صورت بنا کے دو، سورج آیت لے کر آؤ قرآن جیسی، اس چیلنج کو تو قبول نہیں کر، یعنی اس کا تو جواب دے نہیں سکے. تو بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم ایسی آیتیں تو نہیں بنا سکتے اور ہم ایسا کلام تو نہیں لا سکتے اس کلام کے مقابلے میں، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اتنی بڑی ذات کا کلام ہے، تو اس کے اندر یہ مکھیوں کی اور مچھروں کی اور یہ چھوٹی چھوٹی کیڑوں مکوڑوں کی ان کا ذکر کیوں ہے اس کے اندر؟ اور اللہ اتنی بڑی ذات ہے تو اپنی طرف سے قاعدہ بیان کیا کہ اگر اللہ اتنا بڑا ہے، بڑے لوگ چھوٹی چیز کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں، بڑے لوگ چھوٹی چیز کا ذکر نہیں کرتے. تو جو اللہ اتنی بڑی ذات ہے، جس طرح آپ بتاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف تو کرایا تھا کہ اللہ کس طرح کی ذات، تو جس طرح آپ بتاتے ہیں اگر اللہ اتنی بڑی ذات ہے تو وہ اتنی مکھی کا ذکر کیوں کرتا ہے، مچھر کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ یہ ان کا اعتراض تھا. یعنی اس چیلنج کو جب شکست کھا لی تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس وجہ سے ہمیں اس پر شک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکھی مچھر کا ذکر کیوں قرآن میں کرتا ہے، اتنا بڑی ذات ہے اور اتنی حقیر چیزوں کا ذکر کرتا ہے. گویا کہ ہم بھی مکھی مچھر کا نام لینا جو ہے نا پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ لے رہا ہے قرآن کے اندر. اس پر اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب، اس بات سے کہ بیان فرمائے، مثلا ما، کوئی مثال، بہم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اسی ایک ہی مثال میں اللہ پاک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں. اسی ایک ہی مثال سے کفر و اسلام کے رویے الگ ہو جاتے ہیں. اسی مچھر جیسی مثال سے ایمان اور کفر علیحدہ ہو جاتے ہیں، جھوٹے اور سچے علیحدہ ہو جاتے ہیں، مومن اور کافر علیحدہ ہو جاتے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے علیحدہ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، یعنی اللہ نے کیوں لائی یہ مثال، کیا مقصد تھا اس مثال کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو. یعنی وہی مثال ذریعہ بن جاتی ہے ان کی گمراہ تو وہ خود ہوتے ہیں، لیکن یہ مثال ان کی گمراہی کو آشکارا کر دیتی ہے، یہ مثال ان کی گمراہی کو کھول دیتی ہے. وہ یہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بہت سو کو. اہل ایمان کہتے ہیں اللہ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا.
ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے اللہ تعالیٰ الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو، نافرمان لوگ جو ہیں وہ گمراہ کیے جاتے ہیں۔ تو اب جب یہ قرآنی مثال بیان ہوئی تو اہل ایمان جانتے ہیں کہ بالکل موقع کی مناسبت سے، دیکھیں نا اللہ کے کیسے مکھی کی مثال کیا بیان کی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے جمع ہو جائیں، ان کے الہ، ان کے لوگ، یہ لوگ سارے کے سارے، تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اللہ پاک نے، ایک مکھی نہیں تخلیق۔ آج تک ان سائنس کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ کیا مکھی بنائی ہے سائنس نے؟ لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، باب شیئا، کہ کبر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان میں ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی متکبر اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ متکبر اپنے آپ کو متواضع سمجھتا ہے، کہتے ہیں میں تو بہت ہی خاکسار ہوں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ متواضع کوئی نہیں، میں تو بالکل مٹا ہوا ہوں۔ تو یہ صرف کسی کا شیخ کامل، کوئی مربی، وہی بتا سکتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے۔ انسان جس کے زیر تربیت ہو، اس کو جب اپنے احوال بھیجے تو ان احوال سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو تکبر کا مسئلہ ہے۔ اور تکبر ایسی رکاوٹ بن جاتا ہے انسان کی روحانی ترقی میں۔ پرانے زمانے میں خانقاہیں ہوتی تھیں، اس میں اللہ والے ہوتے تھے، باقاعدہ تربیت کرتے تھے، تو بڑے بڑے علماء کو خانقاہ میں آنے والے عام سالکین کے جوتے ٹھیک کرنے پر لگاتے تھے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، مرد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گھر میں کوئی کام کرا دیا تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے بیویوں کے ساتھ مدد کرا دی، حالانکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے جب گھر میں ہوتے تھے، تو فرمایا وہی جو کام کر کے ہمارے عام کر کے، فرمایا اپنا کپڑا سی لیا کرتے تھے، اپنے جوتے کی ٹوٹ جائے تو اس کو سی لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دوہ دیا کرتے تھے اور صفائی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی تو شان کے خلاف نہ ہو اور ہم جیسے لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں، یہ وہ تکبر ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو اٹھ کر پانی پینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری گھر والیوں کو، مشرقی خواتین کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ خدمت کے جذبے سے کرتی ہیں، کھلاتی بھی ہیں، کھا کر پکا کر دیتی بھی ہیں، کپڑے بھی دھو دیتی ہیں، ساری خدمتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے بہت زیادہ۔ تو یہ تو ان کی مہربانی ہے، ہم سب کو اس پہ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ایک بات یاد رکھیے، یہ جو آیت گزری کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت سے کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں، اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر انتہائی مہربان و شفیق، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار ماؤں کی محبت جمع کر دی جائے، اللہ کی محبت اس سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ۔ اس کے فضل و احسان بہت ہیں اپنے بندے کے اوپر، اس کی نعمتیں چھاجوں چھاج برستی ہیں اپنے بندے کے اوپر، پردے اس نے تانے میں اپنے بندے کی عزت پر، اس کو بیابرو اور رسوا نہیں کرتے اللہ جل شانہ، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ تو اور اس نے ہر انسان کو صحیح فطرت پہ پیدا کیا۔ یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ہدایت کے دروازے خود بند کرتا ہے، اپنے ضد اور عناد اور انکار کے مسلسل رویے کی وجہ سے، اور ہر وہ چیز جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، مسلسل اس کو اگنور کر کے، اس سے اعراض کر کے، اس کو پس پش ڈال کر اپنے دل کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر غلاف چڑھا دیتا ہے، اور اپنے دل میں، اپنی دل اور دماغ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں چھوڑتا کہ وہ حق و باطل کی تمیز کر سکے اور ہدایت کے اوپر آ سکے۔ اس لیے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے گمراہ کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کی وجہ سے گمراہ۔ قانون یہ ہے کہ ایک انسان میں استعداد ہے، صلاحیت ہے ہدایت پر چلنے کی، ہدایت کو سمجھنے کی، مگر یہ آہستہ 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 اپنی صلاحیت کو ختم کر دے گا تو ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک نے جس طرح جسمانی چیز، یہ آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، نور ہے نا اس میں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر میں اپنی آنکھ خود نکال لوں، خود پھوڑ ڈالوں اپنی آنکھیں، تو ظاہر بات ہے ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہوتا، کہا جائے گا اللہ نے اس کی آنکھیں لے لی، لیکن لینے کا ذریعہ خود انسان کی چیز بنی اگر وہ خود کرتا ہے۔ ایسے ہی ہدایت کے معاملات، انسان اپنے اوپر ہدایت کے دروازے خود بند کرتا ہے، نہیں سنتا، سن رہا ہوتا اثر نہیں لے رہا ہوتا، اثر سنتا ہے عمل نہیں کر، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے اڑا دیتا ہے۔ اور جب انسان مسلسل یہ کرتا ہے تو بالآخر وہ پہنچ جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ہدایت کے جو اسباب ہیں اس میں بہت بڑا سبب یہ قرآن پاک ہے، جس کے لیے ہم سارے بیٹھے ہیں۔ اور جب انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، انسان ہدایت کا طالب ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ یہدی الیہ، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو اللہ کی گود میں ڈال دے گا، تو اللہ جل شانہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ اس کو یجتبی الیہ، اللہ اس کو کھینچ لیں گے، اللہ اس کو اپنا بنا لیں گے۔ اس کی خواہش ہونی ضروری ہے کہ اللہ پاک میں اللہ کا ہو جاؤں۔ اچھا جی، ان کے بارے میں پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین، یہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، پکے وعدے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بِهِ أَن يُوصَلْ، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک عہد شکن ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد پھر توڑ دیتے۔ دوسرا، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے۔ دو، تیسرا فساد فی الارض۔ یہ تین ان کی نشانی ہے، نقصان اٹھانے والوں کی تین بڑی نشانیاں ہیں، اور کہ یہ تین کام کریں گے۔ اچھا، یہ فاسقوں کی علامات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر عہد کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور دیکھ بھال کے۔
یہاں جس عہد کے توڑنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں فاسق لوگ، گناہگار لوگ، اس کے متعلق ایک تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عہد سے مراد وہ فطری عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور جو انسان کی فطرت نے اللہ تعالیٰ سے، جو انسان کی ارواح نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ فطری صلاحیت کہہ لیں، وہ ارواح والا ہے دوسری نمبر میں بیان کرتا ہے۔ فطری صلاحیت، فطرت مائل خدا ہے، فطرت مائل ہدایت ہے، اپنے ڈیزائن کے اعتبار سے اس کی ساری رخ جو ہے ہدایت کی طرف، یا تو وہ عہد مراد ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو ارواح سے لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا تھا قالوا بلی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وہ عہد ہے جو پیغمبروں نے، اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا تھا اور پیغمبروں نے اپنی امتیوں سے لیا تھا۔ اللہ نے پیغمبروں سے کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اپنی امتیوں سے کہے کہ جن میں جو ان کو پائیں یہ پیغام آگے پہنچائیں کہ جس کے زمانے میں بھی آئیں اور جو اس کو پائیں تو وہ ان کا ساتھ دیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس عہد سے مراد وہ تھا کہ جو تورات میں اللہ پاک نے ان سے عہد لیا تھا اہل بنی اسرائیل سے کہ تم تورات کی کوئی بات چھپاؤ گے نہیں، کوئی حکم چھپاؤ گے نہیں تورات کا۔ تو یہ سارے کے سارے ان میں سے یہ اقوال ہیں سارے، تو یہ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگ اس عہد کو توڑتے ہیں، پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اور تو پھر یہاں اس سے مراد مشرکین اور اس صورت کے اندر کفار بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے فطری عہد کو توڑا، جنہوں نے عہد الست کو توڑا، اور اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے نبیوں کے عہد کو توڑا اور تورات و انجیل کے عہد کو توڑا۔ یہ سارے اس میں وہ ساری چیزوں کے امکان ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ جو فاسقوں کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا۔ دوسرا وہ ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس میں سب سے اہم ترین چیز رشتے۔ اللہ پاک نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، اسی رشتے توڑنے کو قطع رحمی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق ہیں، رشتہ جوڑنے سے مراد ماں سے رشتہ، باپ سے رشتہ، بھائی سے رشتہ، بہن سے رشتہ، اولاد سے رشتہ، دادا دادی، خالہ خالو، ہر ایک کے ساتھ جو اس کا حق ہے رشتہ داری کی وجہ سے، یہ وہ ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل، جوڑو من قطع کا جو تم سے توڑے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جوڑو جو تم سے ویسے بھی جوڑتے ہیں، صلہ رحمی تو یہ ہے جو تم سے توڑے تم ان کے ساتھ جوڑو۔ بعض لوگ اتنے محروم ہوتے ہیں اور ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ ان میں جو سب سے زیادہ حساسیت ہے جوڑنے کے معاملے میں والدین کی، ماں باپ کی، یاد رکھیے گا میرے، اور پھر ان میں بھی خصوصاً ماں اور باپ دونوں ہی۔ لیکن اتنی تاکید قرآن نے کی ہے، اور ہم سے اس حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی قدر آتی انہی کو ہے جن کے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ ماں باپ نہیں رہتے تو ان کی قدر آتی ہے، جب وہ ہوتے ہیں یہ سایہ سر کے اوپر ہوتا ہے، نہ قدری نہ قدری نہ قدری، بد زبانی، ان کا خیال نہ رکھنا، ان کی ضروریات نہ پوری کرنا، ان کی خدمت میں نہ بیٹھنا، ان کو خوش نہ کرنا، ان کا دل نہ ٹھنڈا کرنا، بد نصیب اولاد کی عمر ایسے گزر جاتی ہے۔ جب چلے جاتے ہیں پھر مرثیے، پھر رونا دھونا، پھر ان کو یاد کرنا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ایسی بڑی نعمت ہے، تعلقات سارے جوڑنے چاہیے، تمام حقوق ادا کرنے چاہیے۔ میں اس موقع پر ایک چیز بیویوں سے کہتا ہوں، ہر گھر کے اندر جو خواتین ہیں، کہ اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے مواقع فراہم کریں۔ اس کا اثر آپ کی اولاد پر پڑے گا۔ اپنی اولاد کے لیے آپ کتنے تردد کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو کیسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے ہیں۔ اپنے شوہر سے کہیں، عورتیں، خواتین اپنی والدہ کی خدمت پر ان کو ترغیب دیں، والد کی خدمت کی ترغیب دیں،
اور اگر آپ کے شوہر اپنے والدین پہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس پر کبھی اس پر اعتراض نہ کریں، کبھی اس پہ دل چھوٹا نہ کریں. اگر شوہر ماں کے لیے کچھ لے آیا تو کبھی اس کے اوپر دل میلا نہ کریں اور چھوٹا نہ کریں. اگر آپ کا شوہر اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہا تو یاد رکھیں کہ اس کا اثر آپ کے بچوں کی زندگی پر پڑ رہا ہے، اور آپ اولاد کا پھر سکھ آپ نہیں دیکھیں گے، اولاد کی برکتیں نہیں دیکھیں گے. اتنا سخت معاملہ. تیسری صفت فاسقوں کی بیان کی گئی کہ فساد فی الارض. اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا عہد توڑے اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ان رشتوں کو بھی توڑے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ فساد ہی فساد پیدا ہو. یہ لوگ فساد فی الارض کریں گے. یعنی جب اللہ کا عہد بھی توڑ دیا جائے اور رشتہ داریاں بھی توڑ دی جائیں، ان کے حقوق بھی ادا نہ کریں تو فساد ہی بچے گا پیچھے. تو ظاہر بات ہے پھر فساد پھیل جائے گا. اور یہ لوگ زمین پہ گویا کہ فساد کاشت کرتے پھر رہے اور سمجھتے اپنے آپ کو یہ بہت زیادہ عقل مند ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت نیک لوگ ہیں. اللہ جل شانہ ان کی قلی کو کھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر و فساد کے مزاج سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور وقت پورا ہو گیا. آج کل میں سوالات نہیں لے پا رہا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی وقت میں کہ سوالات کی کوئی صورت ہو، اور مجھے اس کی جو صورت زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے اسی وقت کرنے کی بجائے وہی ہم رکھیں گے کہ آپ سوال بھیج دیا کریں گے، میں اس کے بعد کسی اس میں ان سوالات کے جوابات بعد میں دیا کروں گا. براہ راست والا سلسلہ کوئی پورے طور پر سمجھ نہیں آ رہا. انشاءاللہ یہ 27 آیتیں الحمدللہ ہو گئی سورہ بقرہ کی. اور رمضان شریف جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جب قریب ہوگا تو اس کے قریب جو ہے وہ رمضان سے متعلق احکام، زکوٰۃ سے متعلق احکام، تو اللہ جل شانہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارا شمار اہل ایمان میں فرما. یا رب العالمین یا حکم الحاکمین ہمیں ہر قسم کی کمیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، ناشکریوں سے ہماری حفاظت فرما. کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت سے دوستوں نے، اللہ کی بندیوں نے اپنے بیماروں کے لیے خاص دعاؤں کا کہا. یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت سی مائیں اپنے بچوں کے لیے کہتی رہتی ہیں یا اللہ ان کے بچوں کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہمارے سلسلے کو بھی تو قبول فرما، اس ٹوٹے پھوٹے سلسلے کو. یا رب العالمین سارے عالم میں دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.